السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلا کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کو ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں ہے اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں جو رات میں ایک دو مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک سے بیدار ہو جاتا ہے۔ کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ سردیوں کے موسم کی بات کر رہا ہوں اور اس کے لمحے کے دوران اب اچانک سے جان جاتے ہو۔ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کون ہے جو اس وقت آپ کو نیند سے جگاتا ہے، کون سی وہ مخصوص گھڑی ہے جس سے آپ رات کے وقت جان جاتے ہیں کہ کون اس وقت آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا مصیبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، تو بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں تو کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی فقہی یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ہم ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مخصوص وقت یعنی 3 سے 5 بجے کے دوران ہم اچانک سے جاگ جاتے ہیں، اور گرمیوں کے موسم میں یہ وقت تبدیل ہو جاتا ہے۔ لمحے میں ہم اچرک جاتے ہیں، اور یہ صورتحال بہت سے کم لوگوں کے ساتھ بھی شادی ہے کہ یقیناً بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا کہ لیکن شاید کبھی آپ نے اس پر غور و فکر نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اگر ایسے ہو تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر آپ حضرات کو احادیث اور جدید سائنسی کی روشنی میں بھی ضرور بتائیں گے۔ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خواہشی مل جائے۔ اگر آپ رات 3 سے 5 بجے کے دوران اچانک بیدار ہو جاتے ہیں، اچانک نیند سے جاگ جاتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہیں، آپ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں، بلکہ آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ راحت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں، نیند سے جگاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا بزرگ و برتر پروردگار رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی باقی رہ جاتی ہے تو آواز دیتا ہے، اعلان کرتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں گا؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کو اس کے مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، یہاں تک کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور وہ آواز دیتا ہے کہ کوئی مغفرت کا طلبگار ہے میں اس کی مغفرت کروں گا، کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی سائل کہ میں اسے ادا کروں۔
اور ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ دوستو، ان حدیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اسی قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ جب آپ کتنی اہمیت کا حامل ہے، جب ہمارا مالک، جب ہمارا پروردگار، جب ہمیں پیدا کرنے والا خود ہی ہمیں آواز دیتا ہے کہ مانگ لو، اور ان فرامین کا سائنسی فائدہ بھی ہے۔ آپ کو بتائے گا کہ کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ ہر چیز میں سائنسی وجوہات ڈھونڈنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں، تو ان کو سائنسی وجہ بھی بتا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا رستہ دکھائے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو جاگ اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یاد رکھیں کہ نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری احادیث میں سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ جب تم اسے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز دیکھے جس سے وہ ناپسند کرتا ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگی، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے اور تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر دوست بری خواب بیان کرتے رہتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں۔ اور جب یہ رات کو کھلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فرامین پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان حدیث پر ضرور عمل کریں اور اپنے رب سے اپنے لیے دعا ضرور مانگیں۔ دوستو، قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے وقت میں تھوڑا سا سویا کرتے تھے اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے تھے، یعنی کہ گناہوں سے معافی مانگا کرتے تھے۔ دوستو، ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ حیالی اور خوبصورتی باہر کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نزول لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سردیوں میں رات 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کے باہر کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اور سائنسدانوں نے بہت ریسرچ کے بعد، بہت زیادہ تحقیق کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ لوگوں اس بات سے خبردار کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ایکسرسائز کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے، نماز ایک بہترین مشق ہے، نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو سچ ثابت کرنے لگی ہے، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہے۔ اب بھی وہ تلاش کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ اگر آپ کی آنکھ کھلی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور اپاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبی لمبی سانس لیں، زور زور سے ہوا کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں۔ چند رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ نماز سے آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی، اور سجدہ کرتے ہوئے جب آپ نیچے کو جڑتے ہیں، جب آپ سر کو نیچے زمین پر ٹپکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے کہ سب کچھ اچھا موقع ہے، کیونکہ سجدے میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔
اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے قرب و شرف بخشتا ہے۔ رات کو صدیوں میں 3 سے 5 کے درمیان آنکھ کھلنے کے پیچھے کیا اشارہ ملتا ہے اور یہ اچھا شگون ہے یا نہیں؟ رات کو 3 سے 5 کے درمیان کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ تہجد کے بارے میں کالا جادو کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو، جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ یاد رکھیے، مقام محمود ایک خاص مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوگا۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن فرض ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کریں گے۔ مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمانوں کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت، اچھی رکعت 6 رکعت، 8 رکعت، جس قدر طاقت ہو، فرصت ہو، دل کی غربت ہو، پڑھ لیا کریں۔ توجہ کا ثواب بھی مل جائے گا۔ یاد رہے کہ تہجد کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، جس جگہ سے یاد ہو اور دل صاف چاہے پڑھ لیا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔